تو یہ جو عقائد ہیں میرے مثلاً میں امامت کے بارے میں اچھا ہو سکتا ہے میں ایک جملہ اور کہہ دوں، ہو سکتا ہے کہ عقیدہ توحید ہمارا کمزور ہو تو اس سے متعلق جو اعمال ہیں وہ بھی کمزور خود بخود ہوں گے، آٹومیٹک ہوں گے، کمزور ہوں گے۔ عقیدہ عدل الہی ہمارا مضبوط ہو تو اس سے متعلق ہمارے جو زندگی کے رویے اور طریقے ہیں وہ بہتر ہوں گے۔ عقیدہ نبوت ہمارا کمزور ہو تو اس سے متعلق ہمارے مسائل، ہمارے رویے بھی کمزور ہوں گے۔ بس ان پانچوں، ضروری نہیں ہے جس کا توحید کا عقیدہ اچھا ہے اس کا قیامت کا بھی اچھا ہو، ضروری نہیں ہے کہ جس کا نبوت کا عقیدہ اچھا ہے اس کا امامت کا بھی اچھا ہو۔ کسی عقیدے میں ممکن ہے میں مضبوط ہوں اور ان پانچوں میں سے کسی میں کمزور ہوں، تو جس میں مضبوط ہوں گا اس میں میری زندگی کا رویہ مضبوط ہوگا، جس میں کمزور ہوں گا اس میں میرے رویے بھی کمزور ہوں گے، یہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ممکن ہے کہ جو توحید سے متعلق میرا عقائد ہیں اس میں کمزوری کی وجہ سے جو میرے رویے ہیں وہ کمزور، اور امامت کا عقیدہ اچھا تھا تو میرے رویے بھی اچھے ہیں۔ تو اب یہاں کیا کیا جائے کہ سارے عقائد ہمارے مضبوط ہوتے چلے جائیں؟ تو یہ تو انسان کا ایک مشاہداتی عمل ہے کہ جس چیز پر اسے زیادہ بہتر سمجھایا گیا ہوتا ہے یا بہتر سمجھا ہوتا ہے اس پر اس کا یقین بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جس پر اس تک پیغام ہی نہ پہنچا ہو اس پہ اس کا یقین بھی کمزور ہوتا ہے۔ بر صغیر میں بر صغیر اپنے اس خطے کی جو 75-76 سال پہلے جو ایک ہی خطہ تھا، ایک ہی علاقہ تھا، اس سے متعلق جب مرجع علی قدر جناب آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کی خدمت میں مجھے شرف نصیب ہوا کہ میں تنہا خصوصی ملاقات میں ان کے ساتھ بیٹھوں، تو میں نے ان سے نصیحت طلب کی کہ کیونکہ مولا کا حکم ہے کہ جب اپنے سے کسی بڑے کے پاس جاؤ تو اسے کہو کہ آئز نہیں، مجھے نصیحت کریں، مجھے سمجھائیں، کچھ مجھے سمجھائیں، یہ مولا کا حکم ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے نصیحت ہو۔ مجھے انہوں نے 3 نصیحتیں کی جو 2 میرے اس وقت کے مضمون میں نہیں ہیں، مگر ایک نصیحت جو اس وقت کے مضمون میں عرض کرتا ہوں۔ مجھ سے انہوں نے فرمایا کہ ہم عراق اور ایران والے 100 سال پہلے، انہوں نے کہا 80 سال پہلے، 80 سال پہلے، 80 اور اس سے زیادہ پہلے، ہم عراق اور ایران والے بر صغیر کے علماء کو کچھ موضوعات میں خط لکھتے تھے اور ہمارے علمی مسائل کو وہاں سے حل کیا جاتا تھا۔ ہم عراق اور ایران والوں کو، ہم یہاں والے جب یہاں کے مومنین کو، یہاں کے علمی حلقوں کو، یہاں کے علمی مجامع اور جو ماحول ہے انہیں جب کوئی مسئلہ ان سے حل نہیں ہوتا تھا علمی طور پر، اس میں مشکل آ رہی ہوتی تھی ہمیں، تو ہم خط لکھتے تھے بر صغیر کے علماء کو، اور وہاں سے ہمیں جو جواب آتا تھا وہ جواب ہمیں اس لیے اچھا لگتا تھا کہ انہوں نے اس موضوع پہ کام کیا ہوا تھا ہم سے زیادہ، یعنی ان کی علمی حیثیت ہم سے زیادہ تھی۔ اب آپ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں، مجھے جو نصیحت کی انہوں نے یہ نصیحت کی کہ اب آپ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں اپنی حیثیت کو پلٹاؤ۔ مجھے انہوں نے فرمایا کہ اپنی علمی حیثیت جو آپ کی ماضی میں تھی اس علمی حیثیت کو دوبارہ سے ویسے ہی بناؤ جیسے 100 سال پہلے تھی، جیسے مثلا 80 سال پہلے تھی۔ ہمارے یہاں کے بزرگوں نے کون سے موضوع پہ سب سے اچھا کام کیا تھا؟ یعنی فقہی اعتبار سے شرعی مسائل کے اعتبار سے شاید عراق اور ایران والے علماء ہمارے علماء سے زیادہ تھے، مگر جس مسئلے میں ہمارے علماء سربراہی کر رہے تھے وہ اصلی مسئلہ تھا، وہ عقائد کا مسئلہ تھا۔ یعنی میں نے ابھی اتنی پون گھنٹے کی تقریر آپ کے سامنے 30 منٹ کی کر لی کہ عقائد پس منظر میں ہیں اور اعمال سر منظر ہیں، یعنی اصلی چیز کون سی ہے؟ اصلی چیز عقائد ہے۔ تو عقائد میں ہمارے علماء نے ان لوگوں سے زیادہ محنت کی بھی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کیوں ایسا تھا؟ عراق ایران والوں سے زیادہ ہمارے والوں کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں عقائد زیادہ مضبوط علمی طور پہ ثابت شدہ کیوں تھے؟ اس کی وجہ یہ کہ یہاں ادیان و مکاتب کی بھرمار ہے، اس خطے میں ادیان و مکاتب کی بھرمار ہے، ہر گلی میں ایک دین ہے۔ شاید ہماری طرف تھوڑا سا کم ہو جہاں اس وقت ہمیں، لیکن بر صغیر کا 70% حصہ تو بنگلہ دیش اور ہندوستان ہے نا۔ 70% اس خطے کا اگر رقبہ لگائیں گے تو ہم تو 30% لوگ ہیں۔ 70% کا جو ایریا اس وقت بھی ہے وہاں ہر گلی میں ایک دین ہے، ہر گلی میں ایک مذہب ہے۔ مذہبوں کی اور ادیان کی یہ پورا خطہ فیکٹری ہے، معاف کیجئے گا مجھے۔ یہاں ہر کچھ مدت کے بعد ایک دین سامنے آتا تھا اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ایسے میں توجہ چاہوں گا، ایسے میں اگر کوئی اہل بیت کا پیغام سمجھانے میں کامیاب ہو جائے، بھائی ایسے ہی ہزاروں کے ہزار، 10 لاکھ تو خواجہ معین الدین چشتی نے مسلمان بنائے۔ صلوات پڑھے ذا محمد و آل محمد۔ یہ حضرت شہباز قلندر یہاں کیوں آئے؟ شاہ عبداللطیف بھٹائی نے یہاں کیوں ایسا کام کیا؟ وہاں خواجہ معین الدین چشتی، غریب نواز، ان جو اولیاء الہی نے محنتیں کی، اس سے پیچھے انہی کے ساتھ جو فقہا، مثلا یہ اچ شریف والے سید جلال جو ہیں گل سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ، خاص طور پہ نقوی سادات بخاری سادات کے موری سے اعلیٰ، انہوں نے لاکھوں لوگوں کو یہاں مسلمان کیا۔ اور ان کی کتابیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں، شاہ لطیف بھٹائی کا اگر آپ کلام اٹھا کر دیکھیں اور آپ قلندر کے
جو نظمیں ہیں انہیں آپ اٹھا کر دیکھیں، معین الدین چشتی رحمت اللہ کے اشعار کو دیکھیں، خود شاہ لطیف کے اشعار کو دیکھیں، یہ لوگ مجتہدین تھے، مفسران قرآن تھے یہ لوگ، یعنی ان کے اشعار میں پورے پورے سوروں کی تفسیریں ہیں، یہ آیات کو نظم کرتے تھے۔ میں نے حضرت سید جلال اس شریف میں جو جن کا مزار ہے گل سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا میں نے ان کے سجادہ نشین سے ان کی ایک تحریر میں نے دیکھی، وہ عربی میں تحریر ہے، ایک کتاب ان کی پوری فارسی میں ہے۔ الحمدللہ کوئی 40-42 سال سے اس رستے کا راہی ہوں، اس کتاب کو سمجھنے کے لیے مجھے کسی مجتہد کے پاس جانا پڑے گا۔ اس وقت جو ہمارے مجتہدین ہیں، سید جلال کی وہ کتابیں جو میں نے ان کی جو ہے وہ خانقاہ پر اور ان کی جو کہ اوطاق ہے اس پہ جب بیٹھ کر میں نے دیکھی تو 4-6 صفحے ادھر سے، پھر 8-10 صفحے پلٹ کے ادھر سے، مختلف صفحوں کو میں نے جب دیکھا تو میں یہ کہہ کر اس بات کا اقرار کر کے وہاں سے اٹھا کہ مجھے یہ عبارت سمجھنے کے لیے کسی مجتہد کے پاس جانا پڑے گا، کوئی مجتہد مجھے یہ عبارت سمجھائے گا۔ یہ عربی اور یہ فارسی کی عبارتیں، انتہا درجے کا فلسفہ، گہری گفتگو، گہری تحریریں، یہ پڑھے لکھے لوگ، بڑے علمی سطح کے لوگ، اور انہوں نے وہ علمی مقام رکھنے کے ساتھ جب یہاں آ کر تبلیغ کی ہے تو لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنایا ہے، ہزاروں لوگوں کو باکردار بنایا ہے، اور پھر ان کی وجہ سے اس خطے کے اندر اللہ سمجھ میں آیا لوگوں کو، اور رسول سمجھ میں آئے، اور علی سمجھ میں آئے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مجھے اجازت دیجئے، میری آج تمہید یہاں میں اس کو روکوں اور کل مزید گفتگو آگے بڑھے۔ جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ 8:10 پر میں حاضر رہوں گا اور آپ بھی تشریف فرما ہوں گے، اگرچہ جن احباب کو خاص دقت کے ساتھ یہاں آنا پڑ رہا ہے انہیں یقیناً ثواب بھی بقدر زحمت ہی حاصل ہوگا، اور ایک وقت آئے گا کہ شاہ صاحب سے سب کہیں گے، آغا تجمل سے، ہمارے بھائی سے، شاہ صاحب سے، کہ جی بہت چھوٹا آپ نے بنایا تھا، یہ تو امام بارگاہ بہت چھوٹا پڑ رہا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ نے ہمارے اوپر جنہیں حاکم اور ناظر قرار دیا ہے، ہماری فکری اور ذہنی انتشار سے ہمیں تمرکز کی طرف جن ہستیوں نے پہنچایا ہے، ہمارے بار بار پریشان خیالات کو تشفی جن ہستیوں نے عطا کی ہے، انہوں نے تشفی عطا کرنے کے جو طریقے اپنائے، ان میں سے ایک طریقہ ان کا اس نظریے پر قربان ہو جانا ہے۔ وہ اس نظریے پہ قربان ہو گئے، انہوں نے یہ نظریہ جسے ہمیں اپنی تقریروں، اپنے بیانات اور اپنے احادیث کی صورت میں سمجھایا تھا، اس نظریے پر انہوں نے اپنی جان بھی دی ہے، اور جان انسان جس چیز پہ دیتا ہے وہ یقیناً وہ چیز ہوتی ہے جس پہ اسے یقین ہوتا ہے، اور یقین اگر انہیں اپنے ہی عقیدے پہ نہ ہو، کسی کو اگر اپنے ہی عقیدے پہ یقین نہ ہو تو کسی اور کو وہ اپنا عقیدہ سمجھا نہیں سکتا۔ لہٰذا اس گھرانے نے اپنے عقیدے پر، اپنے پیغام پر، اپنے بیان پر، اپنی حدیثوں پر جو انہوں نے فرمایا تھا اس پہ اپنی جان دی ہے۔ جب امام حسین یہ فرما رہے ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب انہوں نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو پھر جب جناب علی اصغر کا جنازہ اٹھائیں گے تو پھر یہی تو فرمائیں گے نا، ہون علیہ انہ بعین اللہ، مجھ پر یہ مصیبت آسان ہو رہی ہے اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ وہ جو خود فرما رہے تھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، وہ حضرت علی اصغر کے لاشے پر یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ لاشیں تو امام حسین نے 92 لاشیں اٹھائے ہیں، یعنی 72 تو وہ تھے کہ جو اول سے آخر تک امام حسین کے ساتھ رہے، مگر شب عاشور اور صبح عاشور جو امام کے ساتھ شامل ہوئے وہ 132 ہیں، ان میں سے 92 لاشیں تنہا حسین نے اٹھائے۔ پہلے تو سوچتے ہیں تو حالت غیر ہو جاتی ہے کہ یہ دن کتنا بڑا دن تھا جو صبح سے عصر تک حسین لاشیں اٹھاتے رہے، ایسا لگتا ہے جیسے دن ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ نے حسین مولا کے خاطر دن کو لمبا کر دیا۔ اے حسین، جب تم مطمئن ہوگے اس وقت سورج غروب ہوگا، جب تم کہو گے کہ میرا امتحان یا اللہ پورا ہو گیا، میں نے اپنا سارا امتحان دے دیا، تب ہم اس دن کا سورج غروب کریں گے۔ اتنا طویل سورج، اتنا طویل دن، ذرا کبھی تصور کریں کہ ایک لاشا لا کر گنج شہیدہ میں رکھنا اور پھر دوسرا لاشا لانے کے لیے جانا اور پھر وہ لاشا لا کے گنج شہیدہ میں رکھنا، کتنا ٹائم لگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صبح سے لے کر عصر تک امام حسین نے اتنے لاشیں اٹھا لی ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ نے کربلا میں عاشور کے دن کو طویل کر دیا۔ میرا حسین امتحان دے رہا ہے، میرا حسین آزمائش دے رہا ہے۔ لاشیں تو امام حسین نے عزادارو 92 لاشیں اٹھائے، مگر 4 لاشوں پہ امام بہت روئے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ 4 لاشوں پر امام حسین بہت روئے ہیں۔ ایک لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں وہ لاشا حضرت قاسم کا لاشا ہے، پامال بھتیجے کا لاشا، اپنے یتیم بھتیجے کا لاشا۔
بہت پیار تھا امام حسین کو حضرت قاسم سے، اس لیے کہ حضرت قاسم کا چہرہ چاند کی طرح چمکتا ہوا حسین چہرہ تھا، اور امام حسن کی خوشبو آتی تھی جناب قاسم سے، امام حسین کو اپنے بھائی کی خوشبو آتی تھی۔ کیسے بھائی کا بچہ اپنا بھتیجا رخصت کیا، اس کا بیان بھی بہت مشکل ہے، مگر جب حضرت قاسم گھوڑے سے گرے ہیں اور آواز دی چچا میری مدد کیجیے گا، اور امام حسین گھوڑے پر بیٹھ کر ایسے روانہ ہوئے کہ لشکر کو، دشمن کو یہ محسوس ہوا کہ حسین نے حملہ کر دیا ہے، تو امام حسین سے بچنے کے لیے دائیں کے گھوڑے بائیں کی طرف اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف جانے لگے، اور ایک آواز بار بار آنے لگی چچا میری مدد کیجیے۔ اور جب پہنچے ہیں اپنے بھتیجے کے لاشے پر تو لاشا پامال ہو چکا تھا، تو ایک ہی جملہ کہہ کر بیٹھے ہیں لاشے کے برابر میں، تیرے چچا کے لیے بڑا گراں ہے، تو مدد کے لیے پکارے اور تیرا چچا مدد نہ کر پائے۔ کیسے لاشا اٹھا کر لائے اس کا بیان مشکل ہے، اتنا ضرور ہے کہ امام حسین نے گنج شہیدہ میں لا کے جب لاشا رکھا تو ساری بیبیاں تو وہاں کھڑی تھیں، مگر اس بچے کی ماں نظر نہیں آئی، اجرکم اللہ۔ تو تعجب سے پوچھا بہن زینب بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ تو بی بی نے فرمایا کہ جب قاسم کی گرنے کی خبر آئی تھی تو بھابی پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ اب ساری بیبیوں نے جا کے جو دیکھا تو کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے اور جناب ام فروہ تسبیح پڑھ رہی ہیں، شکرن شکرا حقن حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ جیسے ہی سجدہ مکمل ہوا جناب زینب کی آواز آئی بھابی آپ کو حسین بلا رہے ہیں، تو آئی وہاں جہاں لاشا رکھا ہوا تھا اپنے بچے کا۔ کسی ماں کی بڑی آزمائش ہے ماں کے لیے، اپنے بچے کا ایسے لاشا دیکھے تو لاشا دیکھتی رہی اور بڑی ہمت کے ساتھ ایک جملہ کہا، اے آقا حسین مجھے قاسم کا خون بھرا کرتا چاہیے۔ امام حسین نے نہیں پوچھا بھابی اس کرتے کا کیا کریں گی جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے اور سموں سے چاک چاک ہو گیا، تار تار ہو گیا، مگر ماں مانگ رہی تھی تو امام حسین نے کچھ ہی دیر بعد وہ خون بھرا کرتا جناب ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے خیمے میں لے جا کے رکھ دیا۔ عصر عاشور حسین مولا کی شہادت کے بعد خیمے لوٹے، خیمے جلے، اور یہ قافلہ 11 محرم کو کوفہ آ گیا، کوفہ سے شام آ گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے جب رہائی ہوئی، یہی ایام جب اسیری سے رہائی ہوئی تو جناب زینب نے سختی سے جس مطالبے کو رکھا تھا نا، وہ ایک مطالبہ یہ تھا ہمارے تبرکات واپس کیا جائے، ہمارے تبرکات واپس کیا جائے، ہماری چادریں واپس کی جائے، ہمارے زیورات واپس کیا جائے، ہمارے شہیدوں کے سروں کو ہمیں واپس کیا جائے۔ تو یزید نے اس وقت امام سجاد سے کہا تھا کہ کوئی لوٹ کر کہیں لے گیا، میں وہ تبرکات کیسے واپس کروں گا؟ تو کہنے لگا میں آپ کو قیمت دینے کو تیار۔ تو امام بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، امام نے فرمایا تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس کرتے کی قیمت ادا کرے جو میری دادی زہرا نے میرے بابا حسین کے لیے سیا تھا؟ تیرے پاس وہ دولت کہاں ہے جو اس چادر کی قیمت ادا کرے جو میری پھوپھی زینب کے سر سے اتاری گئی ہے؟ اجرکم اللہ۔ کچھ تبرکات، کچھ چادریں آئیں، کچھ زیورات واپس آئے۔ سنیں گے، رو رہے ہیں نا، خواتین اور بچیاں بھی آئی ہوئی ہوں گی، سکینہ بی بی کی بالیاں بھی واپس آئی، جناب سکینہ کی وہ چادر بھی واپس آئی، جناب زینب نے قبر سکینہ پہ وہ چادر پھیلا دی ہے، سکینہ اٹھو تمہاری چادر آئی ہے۔ وہ جو تبرکات واپس آئے تھے، ہر بی بی نے اپنی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، جناب ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، ہر بی بی نے گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی، مگر جناب ام فروہ نے اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا آیا، کربلا سے پھر مدینہ گیا۔ جب مدینہ پہنچے نا تو بی بی ام فروہ بار بار کہنے لگی میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ، مجلس مکمل کر رہا ہوں، میرا اونٹ جنت البقیع لے جاؤ۔ اور جب جنت البقیع پہنچی تو قبر امام حسن کے برابر میں بیٹھی، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا، اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی ہو۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔